السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں جدید فقہی مسائل کے سوال نمبر 34 اور اس کے بعد کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مصنوعی جوڑوں کا حکم کیا ہے؟ آج کل فیشن کے نام پر بہت ساری چیزیں مسلم سماج میں آ گئی ہیں جن کا شرعی نقطہ نظر سے استعمال درست نہیں ہے۔ انہی میں سے مصنوعی بالوں کا استعمال بھی ہے۔ اس وقت مرد و خواتین میں سے بہت سارے لوگ اپنے عیب کو مخفی رکھنے کے لیے مصنوعی بالوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اخفائی عیب کے مقصد کے پیش نظر بہت سارے علماء نے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے، اور بہت سارے لوگ ازراہ شوق مصنوعی بالوں کا استعمال کر رہے ہیں جو درست نہیں ہے۔ اس وقت خواتین 6 طرح کی چوٹی اور جوڑا کا استعمال کرتی ہیں۔ نمبر 1، اسٹینڈرڈ بائی اسٹینڈرڈ۔ نمبر 2، ویفٹ ہیئر۔ نمبر 3، ٹیپ ان ہیئر۔ نمبر 4، مائکرو رنگ۔ نمبر 5، فطورہ۔ نمبر 6، کلپ ان ہیئر۔ مذاہب اربعہ کے فقہا کا اتفاق ہے کہ مرد و خواتین میں سے کوئی بھی اگر انسانی بالوں کی مصنوعی چوٹی یا جوڑا استعمال کرے تو حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لعن اللہ الواسل والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ۔ بخاری حدیث نمبر 5943، صحیح مسلم حدیث نمبر 2125۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ قدرتی بالوں میں مصنوعی بال جوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی مصنوعی بالوں کی وگ پہن سکتے ہیں، اور نہ ہی سر میں دوسروں کے بالوں کی سرجری کرا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ نیز ایسے لوگ بھی واصلہ اور مستوصلہ کے عموم میں داخل ہیں، لیکن اگر وہ وگ انسانی بالوں کا نہیں ہے بلکہ نائلون کا بنا ہوا ہے تو اس کے استعمال کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی جلد اول صفحہ 96 اور امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع جلد سوم صفحہ 141 میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ رنگین ریشمی دھاگے اگر بالوں سے مشابہت نہیں رکھتے ہیں تو پھر ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون اس کا استعمال کر کے وضو کیسے کرے گی؟ تو اگر مصنوعی بالوں کو اصلی بالوں کے آخر میں لگائی ہے اور اس سے اس کا اصلی بال ڈھکا ہوا نہیں ہے تو اصلی بالوں پر مسح درست ہوگا، لیکن اگر اس کا اصلی بال چھپا ہوا ہے تو مسح درست نہیں ہوگا۔ کشف القناع جلد اول صفحہ 99۔ سوال نمبر 35، وضو و غسل کے لیے پانی کی مقدار۔ اسلام کے سارے احکام افراط و تفریط سے مبرہ اور اعتدال پر مبنی ہیں، اور اسراف و تبذیر شریعت کی روح کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو اور غسل میں بھی اعتدال کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ طہارت و نظافت کے لیے نہ اتنا کم پانی استعمال کیا جائے کہ پورے جسم یا جسم کے جن حصوں پر پانی پہنچانا مقصود ہے وہاں صحیح طور پر پانی نہ پہنچ پائے، اور نہ یہ بات پسندیدہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کیا جائے، کیونکہ فضول خرچی وضو اور غسل میں بھی درست نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سع یا اس سے 1 مد زائد پانی کے ساتھ غسل اور 1 مد پانی کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136، صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ عبداللہ بن ابو زید رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ وضو کے لیے مجھے کتنا پانی کافی ہوگا؟ کیا 1 مد؟ پھر کہا اور غسل کے لیے؟ کہا 1 سع۔ تو وہ بولا مجھے یہ کافی نہ ہوگا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تیری ماں نہ رہے، اتنا پانی اس ذات کو کافی ہوتا تھا جو تم سے بہتر ہے۔ یعنی چونکہ لوگوں کے قد و قامت میں کافی تفاوت ہوتا ہے،
اس لیے شارع علیہ السلام نے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کیا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، وضو کے لیے ایک مد اور غسل کے لیے ایک سا تھا۔ وضو اور غسل میں استعمال کی جانے والی قلیل مقدار کے بارے میں اہل علم کے مابین دو اقوال ہیں۔ ایک، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ وضو اور غسل کے لیے حسب ضرورت بلا کسی کوتاہی کے استعمال کیا جائے، یہ جمہور اہل علم کی رائے ہے۔ المبسوط للسرخسی جلد اول صفحہ 45، بدائع الصناع جلد اول صفحہ 35، البحر الرائق جلد اول صفحہ 54، التمہید جلد 8 صفحہ 103، الاستذکار جلد اول صفحہ 266، الام جلد اول صفحہ 40، الحاوی الکبیر جلد اول صفحہ 232، المہذب جلد اول صفحہ 31، المجموع جلد دوم صفحہ 218، المغنی جلد اول صفحہ 242، الشرح الکبیر جلد اول صفحہ 221۔ دوسرا قول وضو کے لیے ایک مد اور غسل کے لیے ایک سا ہے، اس سے کم کافی نہ ہوگا۔ اس کے قائلین میں بعض مالکیہ ہیں۔ مواہب الجلیل جلد اول صفحہ 256۔ علامہ مبارک پوری نے پہلے قول کو راجح قرار دیا ہے، تحفۃ الاحوذی جلد اول صفحہ 155، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آنے والی حدیث کے ایک مد وضو کے لیے اور ایک سا غسل کے لیے استعمال کرتے، اس کو استحباب پر محمول کیا اور کہا ہے کہ یہ تحدید و تعین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں 3 مد کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک فرق سے غسل کرتے، اور ایک روایت میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سا سے غسل کیا، اور ایک روایت میں کہ 5 مکوک کا ذکر ہے غسل میں اور 1 مکوک کا وضو میں، اور ایک روایت میں کہ 1 سا غسل کے لیے اور 1 مد وضو کے لیے آیا ہے، اور ایک روایت میں کہ 1 مد سے وضو اور 1 سا سے 5 مد تک غسل۔ امام شافعی اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ یہ اختلاف موقع، حالت اور پانی کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے ہے۔ بہرحال طہارت کے لیے پانی کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ شرح النووی جلد دوم صفحہ 9۔ ان تمام احادیث نبویہ اور فقہاء کرام کے فرمودات کے پیش نظر ہر مسلمان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وضو اور غسل میں بھی سنت نبوی کو حرز جا بنائے اور اسراف و تبذیر سے گریز کرے۔ واضح رہے کہ 1 مد کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے 510 ملی گرام اور 1 سا کی 2 لیٹر اور 40 ملی لیٹر ہے۔ سوال نمبر 36 اور اس کا جواب۔ پیشاب اور پاخانہ کی تھیلی کے ساتھ وضو اور نماز کا حکم۔ رخصت اور یہ سوال ہے اور اس کا جواب۔ رخصت اور سہولت شریعت اسلامیہ کا ایسا طر امتیاز ہے جس کو دنیا کا ہر منصب مزاج شخص تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی مشروعیت کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ لوگوں میں احکام شریعہ پر عمل آوری کا جذبہ اور داعیہ تر و تازہ اور باقی رہے، اور بندگان خدا کی زندگی ہر طرح کی مشقت سے محفوظ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے معذوروں، اپاہجوں، مجبوروں کو ہر وہ سہولت سے نوازا جو فطرت کا تقاضا ہے۔ انہی میں ایسا مریض شخص ہے جس کا بول و براز کے اخراج کے لیے تھیلی لگائی جاتی ہے، جس کے اندر اس سے نکلنے والے فضلات جمع ہوتے رہتے ہیں، جس کو وہ نہ روک سکتا ہے اور نہ ہی اسے نکال سکتا ہے۔ ایسا معذور شخص ہر نماز کے لیے وضو کرے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہا کی رہنمائی فرمائی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہا کو خون استحاضہ کی کثرت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے مستقل خون آتا رہتا ہے، میں صاف ستھری ہو ہی نہیں پاتی، میرے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماری کا خون ہے، جب معمول کے اعتبار سے حیض کے ایام شروع ہوں تو نماز چھوڑ دو، اور جب یہ ایام گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھا کرو اور ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 228، جامع ترمذی حدیث نمبر 125۔ استحاضہ کے احکام۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے لیے اس پر غسل واجب نہیں۔ نمبر 2، ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا اس پر واجب ہے۔ نمبر 3، وضو سے قبل لازماً استنجا کرے اور خون کے مخرج پر کوئی پٹی یا ردی کا ٹکڑا باندھ لے تاکہ نماز کے دوران میں نجاست رکی رہے اور خون کے سیلان کی شدت میں کمی ہو۔ اگر اس سے مکمل طور پر خون کا جریان بند نہ ہو تو اس سے
تو اسے باندھ لے، یہ واجب نہیں، صرف اولا ہے۔ نمبر 4، جمہور کے